بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام کے دوران بھی چونکہ آج ہم ایک دن کا احتجاج کر رہے ہیں یہ جو پاکستان میں ٹویٹر کی بندش ہے اس کے خلاف، تو اس لیے یہ بلیک ربن جو ہے وہ اس پروگرام کے دوران بھی آپ کو نظر آتا رہے گا. گیلانی صاحب، ایک کل ہم بات کر رہے تھے اورنگزیب صاحب کے بارے میں، جس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کا شاید وہ جاب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے یا نہیں کیا، ایک ہم شک کا اظہار کر رہے تھے. لیکن آج چونکہ میرے پاس اس کی کنفرمیشن آ گئی ہے، وہ کنفرمیشن یہ ہے کہ حبیب بینک نے یہ لیٹر لکھا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو. اچھا جی. جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اورنگزیب صاحب نے. زبردستی. اور ان کا جو نیا سی او ہے ان کا نام ہے محمد ناصر سلیم. ان کو جو ہے سی او اپوائنٹ کر دیا گیا. تو وہ اس لیے ہم بڑی یعنی اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ ارینجمنٹ کر کے نہیں آئے بلکہ ایچ بی ایل سے ریزائن تاثر تھا کہ فریز کیا ہے وہ نہیں کیا، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. لیکن ابھی ان کی جو ڈچ شہریت والا معاملہ ہے اس پہ بھی کسی وقت میرا خیال ہے وہ کچھ کہہ دیں گے. خیر اینی وے، آج بڑی بڑی خبریں آپ نے دی ہیں جناب کہ بڑا ایک بھاری بھرکم اب آئی ایم ایف سے وہ پروجیکٹ لون لینے کی تیاری ہو رہی ہے. جی بالکل. کل ہم چند دوستوں کی جو جرنلسٹ ہیں ہماری فائنانس منسٹر سے کوئی ایک گھنٹے سے زائد کی انفارمل ڈسکشن، فارمل ڈسکشن آپ اس کو کہتے ہیں چونکہ ہم نے کوٹ کیا ہے انہیں، وہ ہوئی. اچھا، صرف چند ہی تھے یا کہ پورا میڈیا؟ چند جرنلسٹ، خاص بڑے بڑے آپ جیسے لوگ. بڑے نہیں، میں اچھے جو جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، ویسے ساری اچھے ہیں ماشاء اللہ. دو ہی قسمیں اچھے اور اچھے نہیں صحافیوں کے بارے میں قسمیں ہیں. اچھا چلے. تو ہم 3-4 دوست تھے جی، ہم وہاں پہ کافی دیر بیٹھے رہے. میری پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ. تھوڑا سا میں اپنا پرسنل ایک چیز بتا کے پھر آپ کا جو آئی ایم ایف والا ہے. دیکھیں، پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات کے بعد آپ کسی کی شخصیت کا پورا آتا تو نہیں کر سکتے، لیکن فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. میں نے انہیں یہ پایا ہے کہ وہ بڑے اوپن کینڈیڈ، اور انہوں نے کہا بھی کہ آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے تو میں پوری جو مجھے پتہ ہوگی وہ آپ کو بتاؤں گا، اور جو نہیں پتہ ہوگی وہ بھی بتا دوں گا کہ میں نہیں اس کے بارے میں مجھے پتہ. اگر کوئی چیز میں نے چھپانی ہوئی آپ سے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تو وہ بھی میں آپ کو کہہ دوں گا کہ یہ بات میں نہیں بتا سکتا آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. اس سیٹ پہ جو بیٹھنے والا ہے اس کے لیے یہ تینوں چاروں چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ. ہاں، لیکن جو آپ اب بات کر رہے ہیں، مجھے اجازت دیں میں سوال پوچھ لوں. جی پلیز. جن چیلنجز کا آپ بارہا فرماتے رہتے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے اور اپنی خبروں کے ذریعے، اس کے حوالے سے آپ نے کتنا ان کو کنسرن پایا ہے؟ ان کے ذہن میں کیا خاکہ ہے چیلنجز کے حوالے سے؟ کتنے وہ کمیٹڈ نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی اس قوم کو جو خط غربت سے نیچے جاتی جا رہی ہے اس کو اس بحران سے کیسے نکالیں ہم معاشی کو؟ دیکھیں، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، میرا یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے میں ایکسپیکٹیشنز بلڈنگ کا کام نہ کروں. ایکسپیکٹیشنز کو کم رکھنا چاہیے. جو باتیں انہوں نے کی ہیں، میں چند 2-3 باتیں کرکس اس کا سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا ٹیم پاکستان میں آ رہی ہے. کل سے جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے جائے گا تو اس ٹائم یعنی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. 14 to 18 مارچ کہا جا رہا ہے نا، آج تو اعلامیہ بھی آ گیا. جی، تو 14 سے 18 مارچ کے دوران ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں، لاسٹ قسط کی بات مکمل کریں. وہ تقریباً ہم نے اس پہ ساری جو ریکوائرمنٹس تھی وہ کمپلیٹ کی ہوئی ہیں، سوائے ایک آدھ چیز کے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے نئے پروگرام کی ریکویسٹ کرنی ہے. اس نئے پروگرام میں بنیادی جو خد و خال ہے اس کے بارے میں گفتگو ہونی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے لارج اینڈ لانگ، یعنی لارجر اینڈ لانگر آئی ایم ایف کا پروگرام چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی بات کی ہے. اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروگرام کے ساتھ میں نے کچھ دن پہلے ایک سٹوری کی تھی، آپ کو یاد ہوگا اور میرے پڑھنے والوں کو، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کلائمیٹ فائنینس کے ذریعے اس کی آگومنٹیشن کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا سائز کو بڑا کیا جا سکتا ہے. اور بنگلہ دیش نے یہ بائی دا وے کیا ہے. ہاں جی، آپ نے بنگلہ دیش ماڈل پہ سٹوری لکھی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ کیا
پاکستان دو چوائسیز ہیں. ایک چوائس یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ذرا سائز کو بڑا کیا گیا تھا. کیا ہم اس ماڈل پہ جائیں, یا دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس ماڈل پہ جائیں اور کچھ کلائمیٹ فائنینس کو بھی یوٹیلائز کریں. تو یہ $6 بلین سے لے کے 10-12 بلین ڈالرز کے درمیان, بہت بڑا ایک پیکج ہوگا, 10 بلین ڈالرز کے اراؤنڈ مجھے جو, لیکن انہوں نے فگر کوئی نہیں بتایا. میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر دوں. انہوں نے کہا جی ہم اس سارا ڈپینڈ کرے گا جیسے جیسے یہ مذاکرات آتے. ہاں, نیگوسیشنز کے مطابق ہوگا نا. دیکھیں پہلے ابھی ریویو ہے جو $1.1 بلین ملنا ہے جی, وہ آپ کو دیں گے, اور یہ جو ہمارا SBA تھا اس کی وہ دیکھیں گے کہ کیا اچھے کام کیے, کیا ہم نہیں کر سکے ہیں. اس کے حوالے سے پھر آگے جا کے وہ اپنا پروگرام مرتب کریں گے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگلے لمبے پروگرام ایک میں آپ کو بات بتا دوں, بہت اچھے کام ہو گئے. ایک کام نہیں ہوا جو کہ بنیادی فنڈامنٹل ہے. ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر تھے اور اگست میں جب حکومت ختم ہوئی PDM کی, تو اس سے پہلے وہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کو کافی بڑھا کے آگے لے کے گئے تھے. 8-8.5 بلین ڈالرز ہو گئے تھے. ہاں جی, ٹوٹل 14 کے قریب, انہوں نے 14-16 18.5 کے لگ بھگ تقریباً اس ٹائم تھے. اور سارے بینکوں کے ملائے تھے نا انہوں نے. وہ تو نہیں, بینکوں کے ملا کے بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز ہوتے ہیں, کچھ بینکس کے, کمرشل بینکس کے. آپ جیسے امیر لوگوں کے پیسے جو فارن ایکسچینج ریزروز میں پڑے ہوتے ہیں, میرا تو فارن ایکسچینج کا اکاؤنٹ نہیں ہے. نہیں, جن لوگوں کے ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اللہ کرے جی آپ کے بھی ہوں, ہمارے بھی ہوں. ویسے ابھی تو نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, لیکن آنے شروع ہو جائیں گے. امید ویسے چل پڑی ہے. سنیں یوٹیوب سے پیسے جو ہے وہ وہیں سے آتے ہیں, ڈالرز میں. پر ڈے والے نہیں آتے. 1200 سے 1400 ڈالر میں نے آپ کو بتایا تھا. اچھا وہ ہوتا یہ ہے سر, محنت بھی کرتے ہیں. اچھا چلیں وہ تو پتہ چل اچھا خیر جی. اچھا یہ جو بنیادی اس میں بات ہے وہ یہ ہے سر کہ انہوں نے ہمارے ریزروز جو ابھی ہیں وہ 8.45 سے کم ہو کے کچھ 7.8 کے لگ بھگ آ گئے. تو IMF کے پروگرام میں طے یہ تھا کہ یہ 10-11 بلین ڈالرز تک پہنچ جائیں گے. نہیں ہوا, بلکہ اس سے زیادہ جانے کی توقع تھی کہ ایکسٹرنل فائنانسنگ ہماری بڑھے گی. وہ نہیں ہوئی نا. تو وہ بھی دیکھیں اب ڈار صاحب کریں گے نا پھر کوشش. ڈار صاحب تو پوری کوشش کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں مہتاب صاحب, کہ اچھی بات ہے جو بھی حکومت ہے معاشی حوالے سے بہترین کوششیں ہونی چاہیے اور تعاون ہونا چاہیے ہر کسی کا. لیکن کیا معاشی حالات تھوڑے سے بدل کے ہم سیاست کی صورتحال بدل سکتے ہیں؟ یہ پھر بھی ایک بڑا سوال رہے گا. ایک میں بات آپ کو اور اس میں اضافہ کریں گے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ وہی ہے کہ اس پروگرام کو جو 3 سال کا ہے, کیا منسٹری آف فائنینس, FBR, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, منسٹری آف پلاننگ, منسٹری آف واٹر اینڈ پاور, پیٹرولیم, انرجی, اوور آل انرجی, ان سب کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ایک ایسا IMF کا پروگرام مرتب کر سکیں ہم کہ جس کے کم سے کم اثرات پاکستان کی عوام کے اوپر بوجھ کی صورت میں پڑے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور فائنانس منسٹر نے کل جو باتوں میں کہا, انہوں نے اس بات کو کہا, 2 باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ باتوں سے نکل کر امپلیمنٹیشن پہ جانا چاہتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ پرائس ہائیک, مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے. ہاں جی. اب کیا وہ اس کو کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ 1 سال تک تو شاید انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ذرا مشکل ہوگا. میرے خیال میں تو میں دیکھیں انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ ان کے حوالے سے پڑھی ہے, پہلے شاید انہوں نے کی ہے, لیکن میرا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلا 1.5 سے 2 سال مشکل ہے. تو اس میں میرا خیال ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹریم اپروچز نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کو سیاسی معاشی بحران سے نکالیں ہم اور ترقی کی طرف جائیں. پوری دنیا ترقی کر رہی ہے تو ہمارا ملک, میرا تو بڑا دل دکھتا ہے کہ پوری دنیا چھوٹے چھوٹے ملک ترقی کر رہے ہیں یار. جنوبی ایشیا میں دیکھ لیں, اور ہم پاکستان میں ہر وقت ایک آہو بقا اور ماتم کی فضا رہتی ہے. یہ پہلے تو ہم انڈیا اور بنگلہ دیش سے کہتے تھے, اب تو چھوٹے چھوٹے ممالک سے بھی پیچھے آ گئے. پاکستانی بڑا دکھ ہوتا ہے, یقین کریں. لیکن توقع کرتے ہیں کہ یہ جو ساری ٹیم ہے محنت کرے گی, یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے, معاشی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کریں گے. بالکل. اور آخری بات, اصل جو چیلنج ہے, اور میں دیکھنے والوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں, کہ ہم نے اگلے جو 2 سے 3 مہینے ہیں اس میں لمحہ بلمحہ روزانہ کی بنیاد پر اکنامک فرنٹ پہ ہونے والے ایشوز سے پاکستان کے لوگوں کو آگاہ رکھنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اب وہ وقت آ چکا ہے
کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جو فیصلہ ہوگا یہ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں پر اس کے اثرات ہوں گے. نہیں وہ اس پہلے لیے ہی ہو چکے ہوئے ہیں نا جی. ابھی زیادہ ہوں گے نا سر. اگلے جو 3 مہینوں میں فیصلے آنے ہیں نا ان کے اثرات اگلے 3 سالوں میں رہنے ہیں. اس لیے میری اور آپ کی زیادہ ذمہ داری اب بڑھ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ میکسیمم انفارمیشن کو شیئر کریں, آسان الفاظ میں شیئر کریں تاکہ وہ اپنا کچن چلا اور سکیں. سادہ طرز زندگی جو غریب طبقہ ہے وہ تو پہلے بیچارے سادہ, لیکن کتنا سادہ بھی وہ کر لیں گے. دیکھیں بنیادی ضرورتیں, یوٹیلیٹی بلز ہم بار بار بات کرتے ہیں, ان میں تو کوئی کمی نہیں نظر آ رہی. ابھی آپ رمضان میں دیکھیں نا یار, جس چیز کی قیمت 100 روپیہ تھی وہ مارکیٹ میں اس ٹائم 200-250 کی اویلیبل یہ ہے ہے. کہ یہ کھانے پینے کی صاحب چیزیں. آ گئے, عمران خان صاحب آ گئے, کوئی آ گیا, یہ سیاسی ڈرامہ بازیاں رمضان میں سارے کرتے ہیں, عملی طور پہ کچھ نہیں ہوتا. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت لیں اور ہمارے احتجاج کو یاد رکھیں. یہ احتجاج کو ذہن میں ٹویٹر رکھیے گا ایکس جی. کی بندش ختم ہونی چاہیے پاکستان میں. اسی کے فریڈم آف ساتھ انفارمیشن, فریڈم آف ایکسپریشن اوپن ہونی چاہیے. اسی مطالبے کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور پلیز کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.